Hallelujah. Praise the Lord. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت و تمام نام میں میرا آپ سب کو سلام۔ آج کے دن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا، حفاظت کی اور سلامتی بخشی، رات بھر میٹھی نیند عطا کی اور صبح کا دین دیا۔ اور خداوند کے کلام سے ہم سیکھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے چند آیتوں پر غور کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی کو خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ آئیں میرے عزیزوں، کلام مقدس سے ہم دیکھیں گے مرکز کی مقدس انجیل، اس کی پہلا باب اور اس کی پہلی مقدس آیت سے چند آیت پر غور کریں گے۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری شروع ہے۔ جیسا جو شاید نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ درست کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ کی دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے لیے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے غور کرنی ہے ایک بات کی، زیادہ باتیں نہیں، ایک بات۔ باقی تو اس سے بہت سارے ملتی ہیں۔ صرف توبہ کی منادی کرنے کے لیے یوحنا آیا اور وہ کیا کہہ رہے کہ میں یسوع مسیح کی راہ کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہم یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے باوجود پہلے اپنی راہ کو تیار کریں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، جب تک ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتے، جب تک ہم گناہ سے اقرار کر کے، یسوع کا اقرار کر کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، یسوع مسیح کا ابن خدا کا خوشخبری کا شروع ہے۔ خوشخبری کو کون قبول کرتا ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جو اپنی
زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز نہیں کیا، ہم نے دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح ابن خدا کا شروع ہے، خوشخبری کا شروع ہے۔ آج جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ خوشخبری کو قبول کرتا ہے، وہ خوشخبری میں شامل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور کعبوں کی مانت انہیں زور دیا جاتا ہے، وہ قوت پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب تک ہم گناہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، گناہ کو ہم اپنی زندگی کے اندر رکھا، تو پھر ہم خدا کو قبول نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، ہم بھاگ کی چال سے جانا ہے، جلدی جانا ہے، اور کب جانا ہے؟ جب کلام ہو جانا ہے۔ بڑی پیاری، بڑی دلیری، اور میں چاہتی لاتا ہوں میرے عزیزوں، جب خدا کا خیمہ، خدا کا مقدس گھر آپ کے پاس ہے، تیرا دل میری ہیکل ہے، جب اپنے آپ کو تیار کرو گے، جب اپنی زندگی کو بدلو گے، جب توبہ کرو گے اور خوشی کے دن آنکھیں دیکھو گے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنو گے، جب تک ہم گناہ پر یا نشے پر یا جھوٹ پر یا برے منصوبوں پر یا جادوگری پر یا بت پرستی پر یا گالی دینے سے یا اپنی برے برے لفظ اس پاک مقدس منہ سے نکالنے سے باز نہیں آتے، تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہم بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس زبان کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، زبان کو کنٹرول نہیں کیا، کہ یاد بدن کا علاج ہے۔ اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں، زندگی کثرت کی ہاللویا۔ وہ کہاں پہ ملے گی؟ آسمان کی بادشاہی میں۔ تم شاہی کے نوکر ہو، بادشاہ کے بیٹے ہو، جو توبہ نہیں کرتے معاف کرتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بادشاہ کے بیٹے پار اندھیرے میں کھڑے کیے جائیں گے، باہر اندھیرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب میرے عزیزوں ہمیں خدا کی بادشاہی میں
عدالت میں ہمارا خدا یسوع مسیح بادشاہ ہمیں بلائے تو وہاں بھی جا کر مجھے اور آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ آج ہمیں اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جب گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو گھوڑے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جہاں کھینچا ہے اس کی طرف گھما لیتے ہیں۔ جہاز کتنی تیز ہوا میں چلائے جاتے ہیں لیکن وہ بھی انسان کے کنٹرول میں ہے۔ ایک چھوٹی سی پتوار، ایک چھوٹی سی زبان، وہ انسان کی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ بڑی بڑی شیخی مارتی ہے، جو بڑی شیخی مارنے والے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسا مرضی ہو پکاری ٹیکے دے دو، چرچ کو پیسہ دے دو، کتنی کچھ دعائیں کرو، کتنا کلام پڑھ لو، لیکن جب تک کلام مقدس کو پورا نہیں کرو گے برکت نہیں ملے گی۔ جب توبہ کرتے ہیں، خدا کی حضوری کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ جب تک ہم نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا خدا کو ہم بھول چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں پہلے وقت میں محبت ٹھنڈی نہیں تھی۔ آج میں پھر اس شعر کو بیان کرتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 35 آیت ہے، جس پر ایک شعر بنایا گیا ہے، ٹھنڈا پڑ گیا پیار زمانہ بدل گیا۔ نظر نہیں آتا بھاڑے میں کراتے کو اور میرا پتر ٹھنڈا پہ گیا پیارے زمانہ بدل گیا، کھانے کی سیدھا یار زمانہ بدل گیا۔ ٹھنڈا پہ گیا پیار زمانہ بدل گیا، کھانے کی سیدھا یار زمانہ بدل گیا۔ کون کسی کی گل نہ بھیڑے، کانکر نے سردار بتھیرے۔ کون کسی کی گل نہ بھیڑے، کانکر نے سردار بتھیرے۔ ٹھنڈا پہ گیا پیارے زمانہ بدل گیا۔ دال دھوتی کا مزہ درد آوے، دال دھوتی کا مزہ درد آوے، زخم روح میں درد ایک ہوئے۔ ٹھنڈا پہ گیا پیارے زمانہ بدل گیا۔ وڈے وڈیرے گھومے چکے ہیں، وڈے وڈیرے گھومے چکے ہیں، اج کل دے دنیا منے کے ہیں۔ ٹھنڈا پہ گیا پیارے زمانہ بدل گیا۔ میرے عزیزوں، آج کل ہم اس محبت کو بھول گئے۔ ایک وقت تھا، اس وقت محبت تھی، آج ہم اس محبت کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ جب تک ہم خدا کو قبول نہیں کرتے، ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہم خدا کی راہ کو بھول چکے ہیں، ہم
خدا کو ہرگز نہ بھولیں اور خدا کو جانیں، خدا کو قبول کریں اور اپنی زندگی کے اندر طاہر کریں۔ خدا ان کے پاس کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کے دن کے لیے، آج کی سر محبت کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ساری محبت کے لیے، برکت کے لیے، جلال بزرگی کے لیے، باپ آسمانی اپنے پاک کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا۔ آج کا تیرے حضور چکنے باکو کی مانی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے میری دعا کو سن کر دیا۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں بڑے اور ترقی پائیں۔ مسیح یسوع کے نام کو ان سے کرے اگوائی دیں۔ آج کا تیرے حضور چکنے باکو کی مانے ٹھہرے۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے مبارک کہتے ہیں، ہم تیرے سجدہ کرتے تیرا شکر گزار ہیں۔ آج کے خود دن کے لیے، اس برکت کے لیے، ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ باپ آسمانی کو وعدوں کے مطابق سچا زندہ ابدی اور جلالی پاک ہے۔ کھیا رضا نام نہیں بچا گیا، نہ اسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام ڈالا ہے، تیرے نام کی قدرت ہے، بڑی برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا تیرے حضور جن کے نبض کی مانے ٹھہرے، ابراہیم نے کہا کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ قوموں قبیلوں کے لیے، دھنیوں کے لیے، آس پاس پڑوسیوں کے لیے، گلی محلہ کے لیے، آبادی کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ چاہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ باپ آسمانی میرے گھر گرانے کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ، اپنی جلال کے لیے بیدار کر، قوت سے معمول کر یسوع، پاکوں کا مصدر یسوع۔ باپ آسمانی میرے گلی محلہ آبادی کے ساتھ ہو، نشے کی حالات تجھے میں یسوع کے نام سے راتا ہوں، ان زندگیوں سے جدا ہو، تاکہ یہ زندگیاں یسوع مسیح کے قیمتی خون کی خریدی ہیں۔ اے زندگی یسوع ناصری، ان زندگیوں کے لیے تیری برکت، تیری رہائی، تیری نجات چاہتا ہوں، تاکہ وہ زندگیاں تیرے حضور چکیں۔ پاک خداوند تو میرے گھر گرانا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ کے ساتھ رہنا، آبادی کے ساتھ رہنا، شہر کے ساتھ رہنا، ملک کے ساتھ رہنا، ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، ملک کے تمام عدلیوں کے ساتھ رہنا، ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے کامران بھٹی کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ باپ تیرے نام کو جلال دے، جاتے خداوند وہ جہاز میں بیٹھنے والا تھا تو اس نے تیرے یاد کیا اور تو نے اپنے پاک فریشوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور تمام پریشانیوں سے آزاد کر کے جیسا اسے بلندیوں کو پہنچایا، آج بھی خداوند تو ہی اسے پہنچانے والا، پہنچانے والا، اسے برکت دینے والا، اسے قوت دینے والا، اسے زور دینے والا، اپنی غلام سے معمول کرنے والا، جیسا کہ تو نے داؤد کو فلسطینیوں کی حدود سے چھڑایا، فلسطینیوں سے خداوند نے داؤد کو استعمال کیا، آج بھی خداوند تو نے جو ببر شیر کی طرح، جیسے جاتی جھولیاں کی طرح،
धोबी लटकाता था, खुदावन तूने उसको शर्मिंदा कर दिया। आज खुदावन तूने कामरान भट्टी को दाऊद की तरह इस्तेमाल किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पात्र को दे, अपने दक्षिणी हाथ को बढ़ा और इस्तेमाल कर दे। अपनी पात्र को नाज़िल कर, अपनी जवान को जाहिर कर। बाप आसमानी अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे। मैं उन बीमारों को तेरे पास सुबह पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुम्हें जवाब नहीं देता, तुम्हें शिफा देना है। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाल, अपनी प्राण अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे गौर से बचाना, अपने इसके मंसूबों को बंद करना। आज का तेरे हाथों बाबुल की मानक है, इब्राहिम ने कहा कि यकूब की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। उन बेटियों को मैं तेरी माता पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशान है, जो वापस आसमानी में औलाद है, उनको लाजर से मिरास है, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के उनके दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बात कर दे, मेरी दुआ को सुनकर ये सुनाओ तुझे आज का तेरे हजूर झुकना बहुत की मानत है। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। जितने मेरे साथ मुसीबे पर उनके साथ हो, उनके ग्राम के साथ हो, कलीसिया के साथ हो, कौम के साथ हो, उनके दरमियान को दुख बीमारी परेशानी कमजोरी ये फिक्र नाम के वसीला जाए, ताकि वो जिंदगियां बहाल होकर तेरी हजूरी में आए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सरशारी को आज हमारे बात तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होगी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और गुरु की बरकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।